بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان اولیاء اللہ کی کرامات۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ چلو سنتے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا خطاب بڑے اچھے انداز کے اندر، اولیاء اللہ کی کرامات۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ گولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ 36 سال تک پانی میں کھڑے رہے، ٹانگیں مچھلیاں کھا گئی، پیر مچھلیاں کھا گئی۔ اللہ میاں کہتا رہا نکلا، آ جا ادھر باہر، کہنے لگا نہیں، مجھے علی بنا دے جب نکلوں گا۔ کہتے نیچے کا دھڑ سارا ہی کھا گئی، جانور کھا گئے۔ 36 سال پانی میں کھڑے رہے۔ ان گدھوں سے کوئی یہ پوچھے کہ 36 سال کی نماز کہاں گئی، 36 سال کے روزے کہاں گئے، 36 سال کے سجدے کہاں گئے، 36 سال کی تلاوت کہاں گئی، 36 سال کا درود شریف کہاں گیا، 36 سال محمد کی غلامی کہاں گئی؟ پھر کہتے 36 سال کے بعد اللہ میاں نے کہا جا، تو علی کو نہیں بن سکتا، علی تو ایک ہی تھا، جاؤ ہم نے تجھے وہ علی بنا دیا۔ میرے پاس مستقل کتاب ہے جس میں سوان حیات ہے شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ عرف گولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی۔ گولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ فخر الدین رحمہ اللہ بہاول حق زکریا ملتانی کا داماد ہے۔ گولی شاہ قلندر کا بہاول حق زکریا ملتانی نانا ہے۔ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کی شادی شاہ فخر الدین گولی شاہ قلندر کے والد سے کر دی۔ یہی رہتے رہتے درویش بھی یہی رہتے تھے، قلندر بھی یہی رہتے تھے، شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی یہی رہتے تھے۔ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری لڑکی دینے کا پروگرام بنایا۔ بڑا ولی ہے، بڑا درویش ہے، بڑا اللہ والا ہے، شاہ فخر الدین کو دوسری لڑکی میں دے دیتا ہوں۔ برابر میں قبر موجود ہے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی، شاہ بہاول حق کے بیٹے کی ہے۔ کھڑے ہو کر مخالفت کی، ابا جان میں اپنی بہن کا رشتہ فخر الدین سے نہیں کرنے دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا عیب دیکھا، کیا خامی دیکھی، کیا کوتاہی دیکھی، کیا خامی تم نے دیکھ لی؟ اندازہ لگاؤ، اولیاء کرام کی زبان دیکھو، ان کو لوگ ولی کہتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں ابا جان نمازی بڑا پکا ہے، صوم و صلات کا بڑا پکا ہے، درویش بڑا پکا ہے، قلندر بڑا پکا ہے، اللہ والا بڑا پکا ہے، گولی شاہ قلندر کا والد بڑا پکا درویش ہے۔ لیکن میں نے کل صبح دیکھا مہمان خانے میں گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کا دامن ہلا ہلا کر ہوا پھانک رہا تھا۔ اس کی طبیعت تو ایسی ہو جانی چاہیے جسے گرمی سردی کا پتہ نہ چلے، جو اللہ اللہ کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرنے میں مستغرق ہو جائے کہ اسے یہ پتہ ہی نہ رہے اب گرمی ہے کہ سردی ہے۔ شاہ فخر الدین یہاں سے خراسان چلے گئے، اپنے وطن میں چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی کر لی اور شادی کر کے پانی پت میں لا کر آباد ہو گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار حاسی شہر ضلع حصار میں ہے۔ حافظ جمال بی بی اتنی اللہ والی اللہ کی بندی تھی، اتنی اللہ والی تھی، ایک پورا قرآن کریم ختم روزانہ کا کیا کرتی تھی۔ جس کی ماں ایک ختم روزانہ کا قرآن کا کرتی ہے، وہ 36 سال تک نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم، تمام کا تمام قرآن پاک حافظ جمال بی بی گولی شاہ قلندر کی اماں رحمت اللہ علیہ، شاہ فخر الدین کی گھر والی پورا قرآن مجید روز ختم کرتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کیسے کرتی ہوگی؟ جس کو لگن لگ جائے، جس کو شوق پیدا ہو جائے، جس کو ذوق پیدا ہو جائے، جس کے دل میں سوز و گداز پیدا ہو جائے، جس کے دل میں کلام الہی گھر کر لے، جو
اپنے من چاہتی محبوبہ ہو، خوبصورت دلہن ہو، شام کو باتیں شروع کر دو، صبح کی اذان اگر مؤذن دے نا دونوں کو دونوں یوں کہتے ہیں ابھی سے صبح ہو گئی۔ اتنی بڑی رات کا ان کو پتہ نہیں چلتا، اپنی انہماک میں، اپنے جوش محبت میں، اپنی مشغولیت میں۔ تو جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا ذائقہ پڑ جاتا ہے، 100 دلہن کی محبت ایک طرف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں گھر کر لے، جس کے دل میں اپنا کلام اتار دے۔ اور میں کہتا ہوں خداوند کریم اپنے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو جس کے خون کے قطرے قطرے میں بسا دے، اس کے لیے پورا قرآن ختم کرنا کیا مشکل ہے۔ قلندر تو یہاں سے بنتے ہیں، قرآن سے قلندر بنتے ہیں، درویش قرآن کریم سے بنتے ہیں، فقیر قرآن مجید سے بنتے ہیں، ولی قرآن مجید سے بنتے ہیں۔ یہ تو تمہارا زمانہ ہے، چرس پی پی کر ولی بنتے ہیں، بھنگ پی کر ولی بنتے ہیں، چنڈو پی کر کے ولی بنتے ہیں، اور شراب پی کر کے ولی بنتے ہیں، ننگے پھر کے ولی بنتے ہیں، نماز روزے کو ٹھکرا کر ولی بنتے ہیں۔ کسی زمانے میں تو ولی وہ ہوا کرتے تھے جن کی اماں پورا قرآن مجید ایک ایک دن میں ختم کیا کرتی تھی۔ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہو گئے، بڑے خوبصورت حسین بچہ اللہ نے دیا، مگر اتنے روئے کہ خاموش نہیں کرتے۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، مبارک ہو لڑکا پیدا ہوا۔ ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی، گولی شاہ قلندر کے باپ سے کہا فخر الدین شاہ مبارک ہو۔ جبکہ سید زنا نہیں کیا کرتے تھے، سید سونے ہوا کرتے تھے، سید سردار ہوا کرتے تھے، سید سخی ہوا کرتے تھے، سید قرآن پڑھتا تھا، سید تمام چیزوں سے۔ ایک بات تو بالکل بجا ہے، مگر ایک تو بتاؤ، جب سے لڑکا پیدا ہوا بس رو رہا ہے، سارے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، بالکل خاموش نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ جن لوگوں پہ اعتقاد ہوا کرتا ہے مسلمانوں کا، بچے پہ دم کرایا کرتے ہیں اللہ والوں سے۔ شاہ فخر الدین اپنے بیٹے کو جھولی میں اٹھا کر اس اللہ والے کے سامنے لے آئے کہ دم کریں آپ، یہ روتا بہت ہے۔ انہوں نے دم کرنے کے بجائے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا۔ بولی شاہ قلندر جو بچے تھے ابھی 2-4 دن کے، چپ ہو گئے۔ تو شاہ فخر الدین نے، بولی شاہ قلندر کے والد نے اس بزرگ سے یوں کہا کہ حضرت یہ دم مجھے بھی سکھا دو، کیا پڑا ہے؟ اگر آپ چلے گئے اور یہ پھر رونے لگا تو میں آپ کو کہاں سے تلاش کر کے لاؤں گا؟ کوئی مسجد کے ملا تو آپ ہے نہیں، تو پھر پکڑ لاؤں گا؟ مجھے وہ آیت بتاؤ، مجھے وہ سورت بتاؤ، مجھے وہ کلام بتاؤ جو آپ نے پڑھا ہے اور یہ خاموش ہو گیا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے فخر الدین تجھے معلوم ہے، تو جانتا ہے اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، اور وہ ایک ختم قرآن مجید کا روزانہ پڑھتی تھی، اس کو پیٹ میں لے کر سارا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اور قرآن مجید کے نور کا اور اس بچے کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا، اب یہ پیدا ہو گیا، اماں سچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، پلیت ہو گئی، اس نے قرآن کریم پڑھنا بند کر دیا، اور ناشی کا نشہ ٹوٹا، عادی کی عادت ٹوٹی، خصلت والے کی خصلت پوری نہ ہوئی، روئے نہ تو کیا کرے؟ میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسے اس کی صحیح خوراک مل گئی، اس کی غذا مل گئی، جو غذا بنی رہی رات دن کلام الہی کا نور اور بولی شاہ قلندر کی روح اور جسم۔ جس قلندر کو اس کی ماں نے اس طریقے سے پیٹ میں رکھا، ایک ایک ختم پورا قرآن کا پڑھتی ہو، اشراق اور تہجد تک کے نفل پڑھتی ہو، ایک وقت بھی غفلت میں نہ گزارتی ہو، خدا کی قسم اس گود سے پھر قلندر پیدا کیوں نہ ہو؟ آج کل قلندر بننا بڑا سوکھا ہے، قبرستان کے کنارے پہ جا کے کلی ڈال لو، 2-3 نسل کے بڑے بڑے کتے پال لو، 2-4 للے تڑنگے آنے شروع ہو جائیں گے، بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی۔ اور کمال ہے
مجھے تو ایک اور بڑا دکھ ہو رہا ہے، لوگ گستاخ ہمیں بتاتے ہیں۔ میں پرسوں لاہور گیا تھا تو قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کا جو رحمت اللہ علیہ، میں ان کے مزار کی زیارت کے لیے جب لاہور جاتا ہوں تو ہمیشہ جاتا ہوں، خدا کی قسم اب بھی نرالی خوشبو آ رہی تھی، مگر یہ مجھے معلوم کر کے بڑا دکھ ہوا کہ کہاں گئے یہ جرنیل اور کہاں گئے یہ کرنیل اور کہاں گئے یہ ایس پی ڈی ایس پی اور یہ ایم ڈی اور یہ کمیٹی۔ ہر شہر میں گندگی کا ڈیپو قبرستان کو بنا لیا۔ مسجد چنگی سے گزر کر جب ہم قبرستان کو گئے، قبرستان کے درمیان میں سڑک پر گندا میلا زبردست بدبو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مردوں کے اوپر پخانے پھینکتے ہو جو بول کر جواب نہیں دیتے، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان پہ گندگی پھینکتے ہو۔ یہ 14 نمبر کے جا کے پیچھے دیکھو جہاں قبرستان ہے، تمام شہر کا گند اٹھا کر قبرستان میں لا کے پھینکا جاتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جو مردوں کی توہین کرتے ہیں، وہاں بھی میں ہوں، اور بے ادبی یہ کرتے ہیں، جوا قبرستان میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں، شراب قبرستان میں بیٹھ کے پیتے ہیں، بم کا رگڑا سارا دن قبرستان میں لگتا ہے۔ ان مردوں سے پوچھو اگر تمہارے اندر طاقت ہوتی تو ان لوگوں کو مار مار کر ان کا وہ برکس نکالتے۔ بلکہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو ہر ایک مجھ سے یہ کہتا ہے سب کے سب ہے راہ روے کوے فنا، سب کے سب ہے راہ روے کوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا، اور بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا۔ وہ اہل قبر قبرستان والے مجھے اور تجھے آواز دے دی کر کے کہتی ہے اور شرم کرو غیرت کرو، کبھی ہم بھی تمہاری طرح یوں ہی دنیا میں دندلایا کرتے تھے، افسر بنے پھرا کرتے تھے، ڈاکٹر بنے پھرا کرتے تھے، ہم بڑے بڑے تاجر تھے، ہم بڑے بڑے بلسٹر تھے، ہم بڑے بڑے وزیر تھے، آج حالت یہ بن گئی جو مثال تو ہوتی ہے خوشی بیاں دم گفت ہے باہر پیشہ، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں۔ وہ کہتا ہے تو کسی کا پخانہ گند لا کر میری قبر پہ پھینک دیا، اگر تو میری قبر پہ بیٹھ کے گند کرے تو میں تجھے منع کرنے والا نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان سے گزرو، سوچا کرو ان مٹی کے لاکھوں میں ڈھیروں کے نیچے ہم نے آنا ہے، ڈرا کرو، خوف کھایا کرو، یاد کیا کرو اس گڑھے کو، مگر نہیں، ایک بیماری چلا رکھی ہے لوگوں نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے۔ میں بتلا رہا ہوں کہ یہ قلندر کی تربیت ہو رہی ہے، پورا قرآن کریم امی جان ختم کرتی ہے، ادھر بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہتا، جو بولی شاہ قلندر 3 دل 2 دل قرآن کریم سنے بغیر نہیں گزارتا، اس نے 36 سال نماز کے بغیر کیسے گزار لیے، کیسے گزار دیے اس نے۔ پھر یہ بولی شاہ قلندر جوان ہوا، پھر یہ پانی پتی میں رہے، 20 برس تک دارالفتہ میں بیٹھ کر دلی میں فتویٰ دیا، پھر مجذوبانہ کیفیت غالب ہو گئی۔ لکھا ہے سوانح حیات میں، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں نعت خانی ہوتی تھی، نہ ڈھول نہ ڈھپڑا نہ تبلا نہ فرنگی نہ ہارمونیم، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب ہوش میں آتے پھر اس لڑکی کی مکان پر تشریف لے آتے یا اسے بلا بھیجتے، مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا، پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبہ کیفیت غالب رہنے لگی،
خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت، عشقیہ کلام، اور دوسروں سے بھی سنتے، اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی، نماز بھی جاری رہتی تھی کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا، اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تنے تنہا جنگل میں۔ اصل نام ہے شرف الدین، بولی شاہ قلندر عرف ہے جو اللہ والوں اور علماء نے دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن پہ یقین نہیں جمتا۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو بنایا اور سمجھایا، قرآن مجید کی برکت سے اتنا بڑا بڑا بنا دیا کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے کر دیے۔ دولت کی وجہ سے نہیں، بنگلوں اور کوٹھیوں کی وجہ سے نہیں، چنانچہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، اتنا جلیل القدر انسان، ایشیا بر صغیر کا عظیم رہنما اور عظیم خطیب، انقلابی خطیب، طوفان برپا کرنے والا خطیب، انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر خطبہ دینے والا خطیب، ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنے والا خطیب، جب وہ خطابت کے جوہر بکھیرتا تھا تو پوری دنیا ان کو دیکھا کرتی تھی۔ شاہ جی میاں والی جیل میں قید کاٹ رہے تھے، رات کا وقت تھا، سورت یوسف کی تلاوت شروع فرما دی۔ سپرڈن جیل جو انگریز تھا وہ سن رہا تھا، چاند کی چاندنی، زبان عطا اللہ شاہ کی کلام خدا کا، جو دل میں آ گئی ساری جیل۔ اور سپرڈن جیل نے آ کر کے دروازے پہ کہا، شاہ جی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی حسرت ہو تو بتاؤ، میں پوری کروں گا۔ فرمایا میری سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ اور ان مرزائیوں کو ساتھ لے جاؤ جن کو تم نے پالا ہے، جن کا تم نے بھٹا لگایا ہے۔ ان حضرات نے تمام عمر ختم نبوت کی حفاظت میں گزار دی، حج کو نہیں گئے، ساری عمر عمرے کو نہیں گئے، لوگوں نے انتظام کیا، بندوبست کیا، بہت کہا کہ آپ چلے جائیں۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں حج کو جاؤں تو مدینے جاؤں گا، روضہ اقدس کے سامنے جاؤں گا، اگر نانا نے یہ پوچھ لیا کہ عطا اللہ صاحب کیا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا تو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے میرا جانے کو دل نہیں کرتا، شرماتا ہوں نانے سے۔ تو جس سال اللہ پاک نے مجھے زیارت حرمین شریفین کی سعادت عطا فرمائی تو وہاں مکے میں ایک آدمی جن کو ہم نیک جانتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی ہیں۔ تیرے پاس دکان کی چابی ہوگی، میرے پاس کھوکھے کی چابی ہوگی، اس کے پاس مکان کی چابی ہوگی، وہ کتنے متبرک لوگ ہوں گے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوگی۔ انہوں نے بتلایا کہ ہم نے ایک دن خواب دیکھا کہ انبیاء کرام طواف فرما رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، یوسف علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، سینکڑوں پیغمبر اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے ہیں، اور فرماتے میں نے دیکھا کہ سب سے پیچھے عطا اللہ شاہ چل رہے طواف کرتے کرتے۔ تو پوچھا کہ شاہ جی یہ مقام کیسے ملا انبیاء کے ساتھ مل کر طواف کرنے کا؟ فرمایا اللہ پاک نے ختم نبوت کی حفاظت کے صدقے میں اجازت عطا فرما دی کہ عطا اللہ شاہ جاؤ میرے انبیاء کے ساتھ مل کر طواف۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات لکھ لو، یہ نوٹ کر لو کہ جو قرآن مجید کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، وہ پیرزیت نہیں، وہ کوئی اولیاء کرام نہیں، وہ بزرگان دین نہیں، وہ سراسر دھوکہ ہے، شیطانی چکر ہے۔ اب بتاؤ امام حسین ولی ہے کہ نہیں؟ وہ تو خنجر کی چھاؤں میں بھی سارا خاندان دینے کے بعد بھی ڈھیر لگا ہوا ہے لاشوں کا، کئی دن گزر گئے پینے کے لیے بھی پانی نہیں، حسین ایسے وقت میں بھی نماز کو قضا نہیں کرتا۔ تمام صحابہ کرام بدر و حنین میں، خندق و تبوک میں، بڑے بڑے مارکوں میں نماز قضا نہیں کرتے۔
اگر مسلسل جنگ ہو رہی ہے، نماز تو کیا قضا کرنا، جماعت بھی قضا نہیں کرتے، ایک صف ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، دوسری جماعت کافروں کے مقابلے میں تلوار چلا رہی ہے، گردنیں کاٹ رہی ہے، اپنی گردنیں کٹا رہی ہے، ایک رکعت یہ پڑھ کر چلے گئے، دوسروں نے آ کر دوسری رکعت پڑھ لی، اس طرح سے اللہ میاں نے فرما دیا، اور میرے بندوں اور میرے نبی کے غلاموں، چاہے تم نے قبلے سے پیٹھ پھیر لی، چاہے قبلے سے تیرا منہ پھر گیا، تو گھوڑے پہ سوار بھی ہو گیا، تیری اتحیات بھی چلی گئی، تیرا رکوع سجدہ بھی چلا گیا، لیکن گردنیں تو نے لوگوں کی کاٹی، لہو بہایا، اپنی گردن کٹا دی، گردن کٹا کر قیمہ بنوا دیا، اور میرے بندے آ جا، میں تجھے اب بھی نماز ہی میں سمجھتا ہوں، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ قبلے سے منہ پھرا اور نماز ٹوٹ گئی۔ امن کثیر، اگر تم نے ایک رکعت میں 3 مرتبہ کھجا لیا، خارج کر لی، تو نماز ٹوٹ گئی، مگر یہاں تلواریں چلانے سے نماز نہیں ٹوٹی، کیوں؟ اس لیے یہ لڑائی نام تیرا ہے، اور میرے بندے لڑائی اصل میں میری ہے، نماز بھی میری، تو بھی میرا، لڑائی بھی میری، کفر اور اسلام کی لڑائی۔ اس زمانے میں تمغیری ملا کرتے تھے، تمغیری تقسیم ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی دولت بھی ملا کرتی تھی، وہاں تو صرف ایک بات تھی، تشریف فرما ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف فرما۔ آتا ہے کہ نوجوان یوں جھولی میں انگور ہیں، یوں جھولی میں انگور ہیں، اور 1-2 دانہ یوں ہاتھ میں ہے، یوں کھا رہا ہے، جھولی انگوروں سے بھری ہوئی ہے، ہاتھ میں 2-4 دانے ہیں، کھا رہا ہے، حضور کے سامنے آیا، کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا لڑائی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور کافروں کی جنگ ہے۔ ادھر والے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد کریم کے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں، آپ یوں کہتے ہیں کہ ہاں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی کچھ کر سکتا ہے، مسلمان نہیں تھا پہلے سے، کہنے لگا پھر گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے، اور وہ جو جھولی میں انگور تھے وہ یہ نہیں میرے تیرے جیسا ہوتا، پہلے یوں پلے میں باندھتا، پھر کام آ جائیں گے، پھر یوں کندھے پہ ڈالتا، شاید کسی وقت کام آ جائیں گے، جھولی یوں پکڑ رکھی تھی، یوں چھوڑ دی، سارے نیچے گرا دیے، اور کہنے لگا اگر اس جنگ میں جا کر کوئی مارا جائے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا گواہ ہوں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جھولی کے انگور پھینک دیے، ہاتھ سے پھینک دیے، اور جو حلق میں تھا اتنا بھی اچھا نہ سمجھا کہ منہ سے چبا کر نیچے تو اتار لوں، یہ انگلی حلق میں دے کر نکال دیے، اور کہنے لگا السلام علیکم، پھر انشاءاللہ میرے نبی آج میری تیری جنت میں ملاقات ہوگی، اور گیا ہے۔ ایک صحابی واپس آ رہا تلوار تیر اٹھانے کے لیے، پوچھا کدھر آئے؟ کہنا کچھ کام تو وہ ہو، ارے آگے بڑھو، اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر یہ نوجوان آگے بڑھا اور کافروں کے جھمگٹے میں جا کر حملہ کیا ہے، کتنے کافروں کو قتل کرتا ہوا، اس کے بعد ٹکڑے کر دیا، اللہ اکبر، ادھر کلمہ پڑا اور ادھر شہید ہو گیا، اور خدا کی قسم کتنا بڑا یقین آیا اس کو، اپنے نبی کی زبان کا انگور پھینک دیے، ہاتھ کے انگور پھینک دیے، منہ میں جو تھے وہ نکال کر پھینک دیے، اور صرف اس بات پر یہ نہیں کہ چلو کلمہ پڑھ کر بیٹھ جاؤں، گیا ہے اور جا کر ٹکڑے کرا۔ آج ہمیں اللہ پر ایمان یقین نہیں، اللہ کے دیے ہوئے کلمے پہ ایمان اور یقین نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں۔ اگر ہمارے یقین صحیح ہو جائے تو یہ سارے نظام عالم کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، پوری دنیا کا نظام صحیح ہو سکتا ہے، مگر ہمارے یہاں تو طریقے کار ہی کچھ اور بن گئے نا۔ مبارک ہو آپ لوگوں کو بھائی، آپ سب لوگوں نے گانا سیکھ لیا ہے،
किसी मुल्क को अगर गाने वालों की जरूरत पड़ी तो हमसे राब्ता कायम करे, मैं सप्लाई किया करूंगा। कुरान शरीफ पढ़ते हुए फांसी लगती है, दुरूद पाक पढ़ते हुए फांसी लगती है, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए घोटू लड़ता है, नमाज पढ़ते हुए फांसी लगती है, और गाना गाते हुए सब मिल करके गाओ, छोटे बड़े गाओ, सारे गाओ। तो पहले नचाया करता था, ये गवाता है, दोनों का जोड़ हो गया। उसने सबको नचाया, वो खुद भी नाचता था और इसने खुद भी गाया और सबसे गवाया, गाओ भाई गाओ, सुभान अल्लाह। मुसलमान बैरूत में मुसलमान कट रहे हैं, हम गा रहे हैं, यही हम गा रहे हैं। मुसलमान है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती, तुमसे डूब के नहीं मरा जाता। तुमने ये तरीक़ेकार सीखा किससे है, तुम कहां से निकाल के लाए? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का हाल देखो, कहता या रसूलुल्लाह ये किस्सा क्या है? उन लोगों को लड़ाई काहे की, मकान की कि नहीं, खानदानी लड़ाई है कि नहीं, लड़ाई क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे की लड़ाई है। हम कहते हैं उसके सिवा माबूद कोई नहीं, हम कहते हैं वो अकेला है, सबको वही खिलाता है और वही पालता है। और वो क्या कहते हैं कि जो वो कहते हैं कि नहीं, बुखार वाला अलग है, चेचक वाला अलग है, औलाद देने वाला अलग है, शादी कराने वाला अलग है, मुकदमे जताने वाला अलग है, बसों और ट्रकों की हिफाजत करने वाला अलग है। उसने तो इतना बड़ा यकीन किया कि जो अंगूर मुंह में था वो अंदर न ले गया। उलमा किराम ने लिखा है कि जब हमने उसके टुकड़े उठाए, उसके टुकड़ों से भी, बदन के टुकड़ों से भी खुशबू आ रही थी। तो मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि मैं और आप कोशिश करें कि अंजाम बखैर हो जाए, आखिरत अच्छी हो जाए, कब्र अच्छी हो जाए, हशर अच्छा हो जाए हर एक का। वरना ये दुनिया चंद दिनों का सौदा है, यहाँ लोग बहुत आए और बहुत चले गए, जब जाने लगे तो उनका किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। किसी को मजदूब कहता है कि गंदुम बरो यद जाओ अद जाओ, गंदुम बरो यद जाओ अद मुकाफात अमल गाफिल मशो। भाई अगर गंदुम बीजोगे तो गंदुम पैदा होगी, जाओ बीजोगे तो जाओ पैदा होंगे, जो अमल करोगे वही तुम्हारे सामने आए। और बड़ी अजीब बात कही मजदूब ने, अल्लाह की करोड़ा रहमतें नाज़िल हो, इन अल्लाह वालों पर बड़ी कमाई कर गई है। करे लगा सोचा कर 14 अगस्त हो या 18 अगस्त हो का कोई भी हो, तेरे सामने ये बात होनी चाहिए कि है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, और मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गंवाना एक दिन। जब जाना ही जाना है उस परवरदिगार की हुजूर में, मालिक के कायनात के दरबार की पेशी में जाना ही जाना है, तो ये रात बर्बाद ना कर, ये दिन बर्बाद ना कर, ये कीमती सरमाया जिंदगी को बर्बाद ना कर। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अच्छे बंदों में शामिल फरमा ले और अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले और हम सब के गुनाहों से दरगुजर फरमाए। तो आखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो आपके सामने औलिया अल्लाह की करामात बयान फरमा रहे थे। अगर ये काविश आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कि एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।